ایک ایک کر کے سب کچھ پاکستان کے مالکوں یعنی عوام کے ہاتھ سے نکل کر نہ جانے کہاں جا رہا ہے۔ 3 سال پہلے پاکستان میں میڈیا آج کی نسبت آزادی سے بات کر رہا تھا، حکومتی پالیسیوں پر سوال اٹھتے تھے، اسٹیبلشمنٹ بھی مناسب سی تنقید برداشت کر لیتی تھی، خارجہ پالیسی کی باریکیاں بھی موضوع گفتگو بنا کرتی تھیں۔ ایک آدھ کو چھوڑ کر سبھی لوگ ٹی وی پر آ کر اپنی بات کیا کرتے تھے، پولیس مقابلوں پر سوال اٹھا لیا جاتا تھا، عدالتی معاملات بھی بحث میں آ جاتے تھے۔ میڈیا کئی طرح کی جکڑ بندیوں کے باوجود مناسب سا چل رہا تھا۔ صحافیوں کے ساتھ اس دور میں ہونے والی زیادتیوں پر سبھی بات کرتے تھے، بلکہ بعض معاملات میں تو خود عمران خان نے بطور وزیر اعظم مداخلت کر کے انہیں درست کیا۔ پھر کچھ ایسا ہوا کہ عمران خان کا نام لینے پر پابندی لگی، ان کی تصویر دکھانے سے منع کر دیا گیا، ان کے بارے میں بات کرتے ہوئے صحافیوں کے دل میں نوکری کا خوف اتنا بیٹھ گیا کہ سبھی چپ ہو گئے۔ البتہ ان کی مخالفت اور مذمت کی پوری طرح آزادی ہے۔ عمران خان کے علاوہ ہر روز بے شمار موضوع ایسے تھے جن پر بات کرنا روا تھا۔ آج ان پر بات کرنے کا سوچیں بھی تو کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ صحافیوں کو ایسی سینسرشپ کا سامنا ہے جس کے بارے میں سنا تک نہیں تھا۔ نوکری سے نکلوانا تو چلتا ہی رہا ہے، لیکن مقدمے، بینک اکاؤنٹس کی بندش، بیرون ملک سفر میں مشکلات کا سامنا، بالکل نئی سزائیں ہیں۔ اگلے روز اوریہ مقبول جان بتا رہے تھے کہ ان کے ساتھ ساتھ ان کی بہن کا اکاؤنٹ بھی بند کر دیا گیا۔ اسد طور کو نہ جانے کتنے جتن کر کے اپنے اور بہن بھائیوں کے اکاؤنٹ کھلوانا پڑے، یعنی اگر کوئی ڈر کے بول ہی رہا ہے تو اس پر خاندان کے ذریعے دباؤ ڈالا جائے۔ بات کرنے کی کچھ آزادی پاکستان میں صحافیوں کی کل کمائی تھی۔ کوئی سیانہ فنکار تھا جو تھوڑی تھوڑی لیتا چلا گیا اور آج ہر طرف سناٹا ہے۔ پاکستان صرف 1 سال میں میڈیا کی آزادی کی درجہ بندی میں 6 درجے نیچے گر کر 180 ملکوں میں سے 158ویں درجے پر چلا گیا۔ ابھی اپنی آنکھوں دیکھی بات ہے کہ اعلیٰ عدلیہ کا سن کر اچھوں کو پسینہ آ جاتا تھا۔ ہائی کورٹ کے سامنے کسی کو بلایا جاتا تو وظیفے کرتا ہوا کمرہ عدالت میں داخل ہوتا۔ سپریم کورٹ کے سامنے تو ہر سر یوں جھکتا تھا کہ اس پر رکھی دستار منصف کے قدموں میں جا پڑتی۔ عدلیہ کی خرابیاں اپنی جگہ، مگر اس کا تحکم ایسا تھا کہ وزیر اعظم اور فوج کے بڑے افسروں تک کی دم مارنے کی مجال نہیں تھی۔ انصاف ملے نہ ملے، اس کا فیصلہ پتھر پر لکیر ہو جاتا تھا۔ پھر یہ بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ پنجاب میں 2023 کو الیکشن کرانے کا فیصلہ ہوا میں اڑ گیا۔ کوئی توہین عدالت ہوئی، نہ کسی نے پوچھا کہ آخر فیصلہ کیوں نہ مانا گیا۔ اس کے بعد عدلیہ کے سربراہ بن کر قاضی فائز عیسیٰ آ گئے۔ یہ شخص بے انصافی، کج فکری، جانبداری اور منتقم مزاجی کا نمونہ تھا۔ اس شخص نے عدلیہ کی سفید عمارت پر جو غلاظت تھوپی وہ نہ جانے کیسے اور کب صاف ہوگی۔ اس نے دستور میں نقب لگا کر اسمبلی میں دھونس دھاندلی سے ساتھ ملائے گئے لوگوں کے ووٹ کو بھی درست قرار دے کر اس ادارے کو تباہ کر دیا جس کا یہ خود سربراہ تھا۔ اس شخص کے خلاف ریٹائرمنٹ کے بعد بھی سپریم جوڈیشل کونسل میں مقدمہ ہونا چاہیے تھا، مگر اسے کسی جواب دہی کا خوف نہیں، کیونکہ اب یہ جانتا ہے کہ کوئی اسے کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اب عدلیہ میں آئینی بینچ تو ہے، مگر آئین کہیں کھو گیا ہے۔ منصف بھی ہیں، قانون کی کتابیں بھی ہیں، وکیل بھی ہیں جو دلیلیں بھی دیتے ہیں، مگر لوگوں کے دلوں میں عدالت کے ذکر سے جو تھوڑی بہت روشنی پیدا ہو جاتی تھی وہ اب دکھائی نہیں دیتی۔ وہ ہلکی سی روشنی کہاں گئی